میں کہتا ہوں فاطمہ تو مجھ میں حیا اور شرم مرنے لگتی ہے، اور جب میں کہتا ہوں حسن تو میرے اندر غیرت آنے لگتی ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں حسین تو مجھے رونا آتا ہے۔ 5 نام رکھے تھے نا اللہ نے حضرت آدم کے سامنے، پنجتن کے 5 نام رکھے تھے نا، بتاؤ یہ نام لو، یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہی تو سبب بنا تھا کہ فرشتوں سے حضرت آدم افضل قرار پائے تھے، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرمانے لگے جب میں کہتا ہوں حسین تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ کون ہے حسین جس کے نام پر رونا آتا ہے؟ قتیل العبرات حسین، آنسوؤں کا مارا حسین۔ تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ جس کے نام پہ رویا جاتا ہے، جس کا نام رلانے کا نام ہے، جس کا نام رونے کا نام ہے۔ بولتے ہیں طرح طرح کی باتیں ہیں کہ رونا بدعت فلاں، لیکن اب سب آ رہے ہیں اس دروازے پر۔ جو بدعت کہتے تھے، جو برا کہتے تھے، وہ سب آ رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ سب اس دروازے پر آئیں گے۔ امام حسین، کوئی پوچھے نا جناب زہرا سے، کوئی پوچھے نبی مکرم سے، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ سرکار نے دروازہ بجا دیا، ایک خاتون دروازے پر آئی، فرمایا اپنے بچے کو خاموش کرواؤ، اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ ایک کوچے سے گزر رہے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو اپنی آغوش میں لیا، پیار کیا، بوسہ دیا، زمین پہ اتار کے آگے بڑھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے محبت رکھتا ہے۔ کتنے قاعدے، کتنے فارمولے دے رہے ہیں نبی مکرم، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بچہ کس کا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر یہ میرے حسین کا احترام کرتا ہے، یہ میرے حسین کا خیال کرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ میں سفر سے لوٹا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا، کوئی ملنے آئے تو کہتے نہ کہ نبی آرام کر رہے ہیں۔ حجرے میں گئے، بی بی فرماتی ہے ابھی نبی حجرے میں گئے تھے کہ حسین دوڑتے ہوئے آئے، اور حسین کی عمر اس وقت 3 سال کی تھی۔ آگے بڑھ کر کہا ماں نانا آ گئے، خبر پہنچی نا کہ نبی آ گئے سفر سے۔ تو جناب ام سلمہ کہتی ہے میں نے اپنے ہاتھ پھیلا کے رستہ روک لیا، میں نے کہا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، کہ نانی مجھے بھی رکا ہے، کہ تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی کہ کون نہ آئے، سب کے لیے کہا ہے۔ حسین واپس لوٹے، ابھی چند قدم میں امام حسین گئے تھے، بی بی فرماتی ہے نبی حجرے سے باہر آئے، سر پہ عمامہ نہیں تھا، دوش پر عبا نہیں تھی، پیروں میں نالے نہیں تھی، فرمایا تم نے میرے حسین کو لوٹا دیا۔ آگے بڑھ کر امام حسین کو آغوش میں لیا اور اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز آئی، اور آواز جب بڑھنے لگی تو میں مجبور ہو کر حجرے میں گئی، تو میں نے کیا دیکھا حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے۔ نبی نے حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، اور کبھی سینے کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی بازوؤں کا بوسہ دے رہے ہیں۔ میں مجبور ہو گئی کہ میں نبی سے پوچھوں یا رسول اللہ اس عمل کا سبب کیا ہے، لیکن فرمانے لگے ہے ام سلمہ یہی تو حسین ہے جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کی جگہ مسجد کوفہ ہے، محراب عبادت امیر المومنین ہے۔ حضرت مختار ثقفی سے جرأتیں لے کر جائیں، حضرت مختار ثقفی سے بہادریاں لے کر جائیں، حضرت ہانی ابن عروہ ہم سے پرسہ قبول کریں، اور ایک مسافر بھی یہاں سو رہا ہے جسے غربت میں مارا گیا، جسے دارالامارہ سے گرایا گیا،
جس کے پیر میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں لاشیں کو پھرایا گیا، جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے کوفے میں گم ہو گئے. اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. جسے رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے، اور جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر حسین مولا پہ رونے والوں کے لیے مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں. امام رضا اپنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر حسین کے عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. ائمہ اہل بیت نے بلند گریہ کرنے کی تاکید کی ہے، اونچی آواز میں رونا. اور جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو میں بیویوں سے کہوں گا ذرا ادب رہے، احساس رہے، کہیں آپ کے برابر میں حسین کی ماں نہ آئی بیٹھے. میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ لگ جائے. کیا معلوم امام زین العابدین پرسہ لینے آئے ہوئے، اور خاص طور پر مسجد کوفہ ہے، یہاں تو امام زمانہ کو بھی بلائیے. اور عزاداروں، میری بیویوں، بہنوں، میری بیٹیوں، وہ جو حسین کی دکھیاں ماں آتی ہیں نا تو ان کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے جو بار بار دادی سے کہتی ہے دادی. مجھے جلدی نہیں ہے، میں نے فضائل کا دورانیہ کم کیا تاکہ کچھ دیر میری آنکھوں میں آنسو رہے. عزاداروں، مسجد کوفہ ہے، محراب عبادت علی ہے. اس کوفے کی گلیوں میں مولا کائنات کا جب جنازہ اٹھایا گیا، اچھا جب مولا کو لے جا رہے تھے نا، جب مولا زخمی ہوئے تو جیسے ہی گھر قریب آیا فرمایا حسن مجھے اتار دو، میں پیروں سے چل کے جاؤں گا. تو مولا حسن نے فرمایا بابا آپ سے چلا نہیں جائے گا، بابا آپ کے سر کا خون بہت بہہ چکا ہے. فرمایا حسن مجھے زینب ایسے دیکھ نہیں پائے گی، میری بچیاں مجھے ایسے دیکھ نہیں پائیں گی. میں مولا علی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کی زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہو کر دیکھے گی، یہ علی اکبر کا لاشا اٹھوائے گی، یہ علی اکبر کا لاشا بھائی کی گود سے لے گی، یہ حسین کے پامال بدن پر